ہمارے نا مولوی بہت ڈرا دیتے ہیں کہ آپ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھے، نماز میں یہ ہے، اس کو ایسے ہے، پیر ایسے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ان سب باتوں کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں. دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہوں اپنے ریلیجن میں. آپ ٹرائی کر رہے ہیں، دیٹ از دا مین تھنگ. میں نے جب شروع میں اسلام کی تربیت، صحیح تربیت، مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی. قرآن میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ختم کیا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل ریلیجن. جب میں نے سمجھنا شروع کیا تو ہمارے اپنے ہی سب سے پہلے اپنے خاندان والے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. تو ہمارے کوئی اپنے ہی جاننے والے تھے. میں اس زمانے میں کیونکہ بہت ینگ تھی، آئی واز ان مائی ارلی 20s، اور ظاہر ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کو پسند تھا کہ نیل پینٹ لگی ہو اور طریقے سے، تو میں وہ سب کرتی تھی. اور جب میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو جس پیئر سے، جو میری آپا تھیں جن سے میں سیکھ رہی تھی، اور جو انکل تھے تو ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اس وقت نا ان باتوں کو چھوڑ دو، جسٹ لیو اٹ، ٹھیک ہے؟ تم کنسنٹریٹ کرو اپنی نماز کے اوپر. پوری نہیں پڑھی جا رہی تو تم کوشش کرو فرض پڑھ لو، فرض اپنے مس نہ کرو. فرض پڑھنے کھڑی ہوتی ہو تو بندہ سوچتا ہے یار ساتھ ساتھ میں سنت بھی پڑھی لوں، سنت پڑھتے تو نفل بھی پڑھ لے. تو اگر ہے ٹائم پڑھ لو، نہیں ہے تو اپنے فرض مت چھوڑو، اینڈ کنسنٹریٹ آن دیٹ، کنسنٹریٹ آن دا مین تھنگس. لیکن مجھے کس بات کا سامنا کرنا پڑا؟ تمہارے نیلز ہیں، تم نیل پینٹ لگاتے ہو، تم نے لپسٹک لگائی ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے. وہ تو اللہ کا کرتے کرتے وہی میں آپ کو بتا رہی تھی. آج میرے خیال میں اس بات کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، میری آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے. میں نے نہ کبھی نیلز پڑھائے ہیں اور نہ نیل پینٹ لگائی. اب تو خیر واٹر کیا فرینڈلی نیل پینٹس بھی آ گئی ہیں، لیکن میں اب لگاتی ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ آپ سے، یہ خود ہی آپ کی سیٹل ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کو سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے کہ نہیں. میں 100، اب تو خیر میری عمر ایسی ہو گئی کہ میں نے اتار دیا، لیکن پہلے میں اتارا بھی نہیں. میں مطلب دیکھ لیتی ہوں، اگر میں کسی سمجھوں کہ میں کسی ایسے انسان کے سامنے ہوں جو مجھے ڈبل ٹیک کر رہا ہے تو میں دوپٹہ سر پہ رکھ لیتی ہوں. ادروائز یہاں پہ یورپ میں ایک بات بہت اچھی ہے، ہم ان کو بے دین کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ آپ کے پہ کبھی گندی نظر نہیں ڈال کے دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ اپنا لباس پہن کے نکلتی ہوں، گرمیوں میں اسپیشلی، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مجھے کمپلیمنٹ مل جاتا ہے کہ یو لوکنگ ویری نائس، اٹس ویری بیوٹیفل تھنگ دیٹ یو آر ویئرنگ. یہ کیا ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے؟ تو اگر آپ طریقے سے اور عزت سے اپنے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو بہت زور سے آیا ہوا ہے کہ جینز پہننی اور وہ پہننے. یہاں پہ تو جینز ملینئر بھی پہنتا ہے، اور جو سڑک پہ رہتا ہے پہنا اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی پہنتا ہے. تو کیا ہے؟ تو دین اور دنیا کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں یا اس کو بیلنس کرنے لگتے ہیں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، کہ یہ نہیں کیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، ادھر اس میک اپ کیوں لگایا، ادھر وہ کیا کیا، یہ وضو جو ہے وہ تم نے ایک بال چھوڑ دیا، وہ گیلا نہیں ہوا. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم پرفیکٹ ہیں. none of us is perfect. صرف میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پرفیکٹ تھی، اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ٹرائی کریں جتنا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا رب العالمین میں اپنی پوری کوشش کروں، پلیز ایکسیپٹ میری جو کوشش ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو. اور اللہ جو ہے وہ ہماری کوشش کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے، بیکاز ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو سکے. تو دین اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو یہاں پہ ضرور دینا چاہتی تھی کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ مجھے پرفیکٹ ہونا ہے. ہاں کوشش ضرور کیجئے پرفیکٹ ہونے کی، وہ بہت اچھی بات ہے، اپنی کوشش ضرور جاری رکھیے، بٹ along the way وضو ایسے نہیں کیا، ویسے کر لیا، وہاں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، ایسے نہیں کہی، انگلی ایسے تھی یا انگلی ایسے تھی، وہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. مین چیز کیجئے، نماز قائم کیجئے، نماز اپنی مت چھوڑیں، کیونکہ جہاں آپ نماز چھوڑتے ہیں وہیں شیطان آپ کے اوپر آ جاتا ہے. ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اور میری ایک سہیلی ہے، ان سے میں نے سیکھا، اور میں خود بھی اپنی زندگی میں اب یہ کرتی ہوں کہ ہر نماز کے ساتھ اگر میرے پاس جب وقت ہوتا ہے تو میں ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک قضا نماز ضرور پڑھ لیتی ہوں، کہ میں نے پتہ نہیں زندگی میں کتنی نمازیں قضا کی ہیں، تو ساتھ ساتھ قضا بھی اپنی پڑھتے جائیے. آپ چلے جائیں گے تو آپ کے پیچھے سے پتہ نہیں کوئی آپ کے لیے نماز پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، دعا کرے گا، نہیں کرے گا. آج کل زندگی اتنی مصروف ہے، مت یہ سوچیں کہ آپ کے رشتہ دار یا آپ کی اولاد یا آپ کوئی بھی انسان، یہ نہیں کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. زندگی اتنی مصروف ہے کہ آپ کے لیے، جیسے ہم
घरेलू औरतें हुआ करती थी तो हमारे पास टाइम होता था, हम बैठ के कुरान शरीफ पढ़ लिया सुबह के वक्त। आजकल की ज़िंदगी इतनी फास्ट है कि टाइम इतना नहीं है लोगों के पास। आपके लिए कोई दुआ करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, तो अपने लिए जो है ना अपनी कब्र जो है वो सीधी करके जाइए जितना आपसे हो सके। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू ओवर डू इट। जितना होता है उतना कीजिए, लेकिन सिदक दिल से कीजिए। अल्लाह माल बिन नियात। I hope this helps somebody. Till then, Jeevan Padesi, Mel Surak.